السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، 5 اگست وہ دن ہے جس دن انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اور وہاں کشمیر کے علاقے کو ایک اجتماعی جیل خانے میں تبدیل کر دیا۔ جس وقت پاکستان بنا وہاں کا راجہ ہندو تھا ہری سنگھ، تو اس وقت بہت موقع تھا کہ یہ مکمل طور پر خطہ آزاد ہو جاتا، لیکن ایک تو وہاں کا ہندو راجہ تھا اور دوسرا انڈیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس میں اس کی دلچسپی تھی۔ جب اہل کشمیر نے دیکھا کہ ہری سنگھ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف اور یہ سب کچھ ساز باز چل رہی ہے، تو انہوں نے انڈیا کے خلاف جہاد شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 38% علاقہ جو تھا نا وہ آزاد ہو گیا، جو آج کل آزاد کشمیر ہے۔ ان حالات میں وہ ہری سنگھ بھاگ کے پہنچا انڈیا۔ انڈیا چونکہ پہلے ہی منتظر تھا، اس نے کہا جی ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن الحاق ہمارے ساتھ کرو، اور ہری سنگھ اقتدار کا بھوکا بھی تھا، اس نے ان سے الحاق کیا اور کشمیری جو ہیں وہ ان کی جو آزادی کی کرن تھی وہ اس ٹائم ماند پڑ گئی۔ بہرحال وہ انڈیا UNO کے اندر پہنچا، فیصلہ و استصواب رائے کا وہ سب باتیں ہوئی، لیکن انڈیا کسی بھی وعدے کے اوپر پورا نہیں تھا، اور اہل کشمیر کے اوپر ایک نیا ظلم یہ ہوا پھر کہ خصوصی حیثیت کو ختم کر کے اور پھر ایک نئے طریقے سے ان کو غلام بنانے کا پلاننگ چلی، اور اس کے پیچھے انڈیا کی پلاننگ یہ ہے کہ یہاں کی جو مسلم اکثریت ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں بے شمار لوگ جو اس بات کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی جانور پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی پرندے پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ اس قسم کی باتیں کہ وہ فلاں مخلوق ہے اس کے اندر بھی جان ہے اس کو نہیں کچھ کہنا چاہیے۔ کیا کشمیری ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ایسے حقوق نہیں جس طرح پرندوں کے حقوق ہوتے ہیں؟ کیا ان کے اتنے بھی حقوق نہیں جس طرح جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں؟ دنیا کے جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں وہ سب کے سب اہل کشمیر کے لیے خاموش ہیں، اور خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اہل کشمیر مسلمان ہیں، اس لیے ان کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ فرض کرو اگر اہل کشمیر مسلمان کی بجائے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے تو اس وقت تک وہ کبھی کے آزاد ہو چکے ہوتے۔ ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ مسلمان ہونے کی مل رہی ہے۔ جب وہ سزا مسلمان ہونے کی وجہ سے پا رہے ہیں تو پھر سب سے پہلا فرض ہے اہل اسلام کا
उनकी मदद करना। और अफसोसनाक पहलू ये भी है कि पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया की पजीराई की जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और इस बात के ऊपर नफ़रत का इज़हार नहीं किया जाता कि ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने कश्मीरियों से आज़ादी की जो किरण नज़र आ रही थी वो छीनने की कोशिश की है। लेकिन इंडिया को याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी की तहरीक है, को आम तहरीक नहीं है। इसके पीछे शुहदा का खून है, इसके पीछे उम्मत मुसलमान की दुआएं हैं, इसके पीछे उम्मत मुसलमान की हमदर्दी है, उनकी तरफ से अखुवत के जज्बात हैं, उनकी तरफ से इंडिया की तबाही और बर्बादी के लिए बहुत सी तमन्नाएं हैं। इसलिए इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, हमारे कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह वो आज़ाद होंगे। इंडियन फ़ौज सिर्फ भागेगी नहीं, वासले जहन्नम होगी इंशाअल्लाह। और सिर्फ बात कश्मीर तक नहीं रहेगी, कश्मीर से आगे जो रियासतें वहाँ तक भी बात जाएगी। उससे पहले पहले वो ज़ालिम इस रियासत को आज़ाद कर दें और वहाँ पे होने वाला जुल्म और जबर उसका ख़ात्मा करके भागने में ही आफियत समझें। वमा अलैना इल्ला